قرآن کیا کہتا ہے اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس پر ایک حدیث پاک پیش کروں گا ان دو آیات کریمہ کے بعد۔ حضرت محترم قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو سارا دن اس کا منہ سیاہ رہتا ہے اور وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ بات کو توجہ سے سننی ہے، پھر سنیں۔ قرآن شریف کی آیت نمبر سورۃ نحل ہے، 14واں پارہ ہے، آیت نمبر اس کی ہے جی اپنا 58۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، اور جب اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے بیٹی کی، اور جب اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے بیٹی کی، ظل وجهه، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، مسودا وهو کظیم، اور اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس بشارت کے سبب، اس خوشخبری کے سبب وہ اپنے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ کیوں؟ کہ کیا اب ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اسے ذلت کے ساتھ اب رکھے گا یا مٹی میں دبا دے گا؟ الا ساء ما یحکمون، اور یہ بہت برا حکم لگاتے ہیں۔ یہ تھا آیت کریمہ کا مختصر ترجمہ کہ اب وہ اس بشارت کے سبب اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو جو اس کو اللہ نے دی ہے اس کو ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں دبا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تھی سورۃ نحل 14واں پارہ۔ اب آئیے ذرا 25ویں پارے میں رب کیا فرماتا ہے، آپ بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ 25ویں پارے کے اندر فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، یہ سورۃ شورى ہے، 25واں پارہ، آیت نمبر اس کی 49 ہے۔ اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، وہی پیدا فرماتا ہے ہر شے کو۔ یہاب لمن یشاء اناسا، چاہے تو وہ بیٹیاں عطا فرما دے، رب ہے نا، ہاں جی، چاہے تو وہ بیٹیاں عطا فرما دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور چاہے تو جسے بیٹے عطا فرما دے، رب کی مرضی ہے۔ اب سنیں، اللہ کی حاکمیت زمینوں اور آسمانوں میں ہے، چاہے وہ کسی اپنے بندے کو، مخلوق ہے ساری اس کی، مومن مسلمان ہند سندھ سب جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، چاہے تو کسی کو بیٹیاں عطا فرما دے، چاہے کسی کو بیٹے عطا فرما دے۔ آگے سنیے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، چاہے تو دونوں بیٹے اور بیٹیاں یعنی جڑواں عطا فرما دے، بیٹے یا جڑواں بیٹیاں عطا فرما دے، یہ رب کی مرضی ہے۔ آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، چاہے تو وہ کسی کو باج پر رکھ دے، چاہے تو کسی کو کچھ نہ دے، رب ہے نا، رب عطا کرنے والا ہے، ہمارا رب کے سامنے کوئی زور نہیں ہے۔ ہاں جی، آگے فرمایا چاہے تو کسی کو بانج پن کر دے، انہو علیم قدیر، بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے، ہر شے عطا کرنے والا اللہ۔ اب دیکھیں اس آیت پر دیکھیں، اللہ نے بیٹیوں کو مقدم فرمایا، بیٹوں کو مؤخر کیا۔ اس کی وجہ بھی سنیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بیٹیوں کو
مؤخر کر دیتے تھے اور بیٹوں کو مقدم کرتے تھے۔ پیچھے میں نے بتایا نا کہ وہ اس بشارت کے سبب لوگوں سے یتوارا من القوم، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کہیں اب کیا کروں گا، اب میں اس بیٹی جو اللہ نے مجھے دی ہے اب میں اس کو ذلیل کر کے رکھوں گا یا ام یدسہ فی التراب، یا زمین میں دفنا دوں گا زندہ۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ یہ یاد رکھیں کہ اولاد کا حصول انسان اللہ کی بارگاہ میں تو کر سکتا ہے، لیکن اولاد انسان بنا نہیں سکتا، کسی کو دے نہیں سکتا، یہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹے دے یا بیٹیاں دے، جہاں ہم دیکھیں یہاں پر اللہ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا، اور سب سے بڑھ کر مومن کے لیے کیا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد آپ کی بیٹی ہے۔ اس موضوع سخن کو آج چنا گیا، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ سن رکھا ہے کہ ہمارے علاقہ میاں والی میں ایک وہ صفاق قسم کے باپ نے اپنی بیٹی کو مار دیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ وہ ہمارا میاں والی کی اس طرف علاقہ ہے، داؤد خیل ہے، گاؤں سا ہے، تو وہاں پر اس نوجوان لڑکا ہے، تو اس نے اپنی بیٹی جو اس کی پہلی اولاد تھی، اس نے ماں کی گود سے کھینچ کر، ماں اس کو اپنی بچی کو مدر فیڈ کرا رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی، تو اس نے گود سے کھینچا اور زمین پر دے ماری۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر 5 فیر وہیں پر کر دیے۔ صرف ریزن کیا بنایا کہ میری پہلی بیٹی کیوں ہوئی۔ او ظالم کا بچہ، تو یہ پتہ نہیں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ ہاں جی، اللہ فرماتا ہے جس سے چاہو میں ہی سب کچھ پیدا کرتا ہوں۔ یا بولے من یشاء اناسا، چاہے تو میں پہلے بیٹی عطا فرما دوں، چاہے تو پہلے بیٹے عطا فرما دوں۔ تو یہ تو نعوذ باللہ زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ کرنے والی ہیں نا۔ تفسیر تبیان کے اندر حدیث پاک لکھی ہے اسی آیت کریمہ کے تحت، سنیے۔ الحمدللہ ہم سب بیٹیوں کے باپ ہیں اور ہمیں یہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹیاں عطا فرمائی۔ ہاں جی، بیٹیوں پر دیکھا ہے نا، پیچھے اللہ نے فرما دیا، خود بھی فرما دیا۔ جب یہ کیوں فرمایا اللہ نے؟ مومن کی شان تو یہ نہیں ہے، مومن تو جو بھی اللہ دے بس ٹھیک ہے، جو اللہ نے عطا فرما دی اس پر شکر ادا کرتا ہے، لیکن کہ اللہ نے فرمایا کیوں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی تو وہ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے والا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ کافروں کا طریقہ ہے، کافروں کا شعار ہے، مومن کا شعار یہ نہیں ہے۔ مومن کا شعار یہی ہے کہ اے مولا تو نے بیٹا عطا فرمایا، پھر بھی تیرا شکر ہے، تو نے رحمت عطا فرمائی، ہم پھر بھی تیری بارگاہ میں شکرانہ نعمت ادا کرتے ہیں۔ تفسیر تبیان کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے، اور دیکھیں بیٹی ایک رحمت ہے، بیٹی ایک رحمت ہے، اور بیٹی گھر کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، اور رحمت صفت کس کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ نے عطا فرمائی ہے آپ کو، وہی رحمت اب تجھے اور مجھے اللہ دے رہا ہے۔ جس رحمت للعالمین نبی کے ہاں امتی ہیں، اس امتی کو اگر اللہ رحمت دے رہا ہے، وہ امتی اس رحمت کی ناشکری کرے تو پھر وہ امتی کاہے کا ہے؟ پھر امتی کہلانے کا حقدار کیسا ہے کہ اللہ نے مجھے یار بیٹیاں دے دی ہیں؟ میں نے ایسے ماں باپ بھی دیکھے جس کی 10 بیٹیاں بھی ہیں، 11 بھی ہیں، لیکن ماتھے پر بل نہیں آیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جو ماں باپ 1 یا 2 بیٹی کی اس کو اللہ دیتا ہے صحیح طریقے سے اور اچھے احسن طریقے سے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو تعلیم دلواتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، پھر اس کو اپنے گھر والی بنا دیتا ہے، وہ بیٹی قیامت والے دن اس کو
قیامت والا دن اس کے لیے بخشش کا سامان بن جائے گی، مغفرت کا سامان بن جائے گی۔ یار بیٹی مغفرت کا سامان بن رہی ہے اور تو بیٹی کی وجہ سے چہرے پر بل ڈال رہا ہے۔ یہ ہمارا شعار نہیں ہے، ہماری مسلمانوں کی یہ نشانی نہیں ہے، یہ کفار کی نشانی ہے۔ اللہ نے ان کو جواب دیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو میں بیٹیاں دیتا ہوں تو ان کو چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، ہر وقت وہ اپنے چہرہ اپنی قوم سے، برادری سے، رشتہ داروں سے، اہل محلہ سے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جس کا زمانہ جاہلیت میں بچہ ہونے والا ہوتا تھا نا، وہ باپ اپنے آپ کو گھر میں چھپا لیتا تھا۔ جب بچہ پیدا ہونے والا چند دن جس کے باقی رہ جاتے تو وہ باپ اپنے گھر میں اپنے آپ کو چھپا دیتا۔ اگر تو اس کی بیٹی ہوتی تو وہ شرمندگی اختیار کرتا، اگر بیٹا ہوتا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے فرمایا نا یخلق ما یشاء، اپنا للہ ملک السماوات والارض، یعنی یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یعنی اللہ نے فرمایا کہ حاکمیت زمینوں اور آسمانوں میں میری ہے، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا، جسے چاہتا ہوں اس کو لخت جگر عطا فرما دیتا ہوں۔ اب تبیان کی حدیث سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، فرشتے آ کر ان گھر والوں کو سلام کرتے ہیں کہ اے گھر والوں تمہیں سلام ہو، خصوصاً اس ماں باپ کو جس کے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے، جس کے گھر میں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، جس ماں باپ کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے۔ میں پورے اللہ فرماتا ہے کہ اس گھر والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور یہ مجدہ سنا کے جاتے ہیں جو ان کی یعنی اس بیٹی کی پرورش میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اس کو کھلاتا ہے، حلال رزق کھلاتا ہے، وہ قیامت تک وہ بیٹی اس کے لیے ایک دعائے مغفرت بن جاتی ہے۔ اب سنیے، شارٹ کر عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث سنیے کہ بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ماں کو، اس باپ کو کیا اجر نصیب فرماتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 5995، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثته قالت جاءتنی امرأۃ معها ابن عطان تسألنی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ماں ہیں ہم مومنوں کی، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی۔ سنیے بیٹیوں کی فضیلت کہ اللہ نے بیٹیوں کو کیا مقام دیا ہے، یعنی بیٹیوں کی فضیلت سنیے۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے مجھ سے کچھ مانگا، فلم تجد عندی غیر تمرات واحدۃ، اور میرے پاس جو عورت آئی اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی دو بیٹیاں بھی موجود تھیں، تو اس نے مجھ سے کچھ مانگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اور تو کچھ نہ تھا لیکن میں نے اس کو ایک کھجور عطا فرما دی، یعنی اس ماں کو میں نے کھجور دے دی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، فَأَعْتَيْتُهَا فَقْسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، کیا کمال کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر اس ماں نے کیا کیا، اس ماں نے وہ کھجور لی، اس کو تقسیم کیا، یعنی دو ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا، ایک دوسری بیٹی کو دے دیا۔ ماں کی دیکھو کتنی ممتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں کتنے وہ پیار کرتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ پیار کرتا ہے انسان بندے سے، یہ بھی یاد رکھ۔ اس کی حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد ثم قامت فخرجت، وہ ماں اور دو بیٹیاں میرے پاس آئی تھی، وہ چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، فدخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہاں جی، تو میں نے کیا کیا، فادشت ہو، میں نے وہ ساری گفتگو جو میں نے اس بیٹیوں کے ساتھ، اس ماں اور بیٹیوں کے ساتھ کی تھی، اور جو میں نے ان کو کھجور دی تھی، وہ ساری گفتگو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی۔ ہاں جی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ ایسے ایسے کیا۔ کمال کی میرے آقا نے پھر کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اے عائشہ فقال من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار، فرمایا کہ عائشہ جس کی بیٹیاں ہوں اس نے ان کی پرورش کی، فاحسن الیہن بس بہت اچھی پرورش کی، یعنی پروان چڑھایا، دین سکھایا، پڑھایا لکھایا، پڑھا لکھا کر پھر اس کو اپنے گھر میں بھیج دیا، یعنی اس کا نکاح کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن لہو سترا من النار، وہ دوزخ کی آگ کے درمیان اس ماں باپ کے لیے ایک پردہ بن جائے گی، وہ بیٹی اس ماں باپ کے لیے دوزخ کی آگ کے سامنے حجاب بن جائے گی، پردہ بن جائے گی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے، ایک دین نے، وہی بیٹی جو زمانہ جاہلیت کے اندر زندہ درگور کر دی جاتی تھی، پھر اس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا مقام عطا فرما دیا ہے، اس کے پاؤں تلے جنت رکھ دی ہے، یعنی اس کو ایک ماں کا رتبہ دے دیا ہے۔ وہی عورت زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کر دی جاتی، ہاں جی، اس کو پتہ نہیں کیا کیا ظلم و ستم اس کے ساتھ کیے جاتے، لیکن جب آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ولاد ہوا میرے اور تیرے آقا کا، جب آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، رب کے یار بن کے دنیا میں آئے، پھر انہوں نے اسی عورت کو ماں کا رتبہ بھی دے دیا، پھر اسی عورت کو ایک بیوی کا رتبہ بھی مل گیا، پھر اسی عورت کو ایک بیٹی کا رتبہ بھی مل گیا، پھر اسی عورت کو ایک بہو کا رتبہ بھی مل گیا۔ پھر بھی آج کی اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے بھی حقوق چاہیے، ارے میری بہن ماں بیٹی ذرا تجھے کیا حقوق، اب کون تجھے حقوق دے گا؟ اللہ کے بعد تو کوئی، رسول کے بعد کون تجھے حقوق دے گا؟ جو اللہ نے تجھے حقوق دیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق عطا فرمائے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں اور کوئی عورت کو یا مرد کو حقوق نہیں دے سکتا، یاد رکھ لیں۔ ہاں جی، اگلی حدیث پاک چلے میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث سے راوی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قادم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیون، فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، میں شارٹ کر عرض کرتا ہوں، آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس عورت کے پستانوں میں دودھ نظر آ رہا تھا کہ شاید اس کا کہیں بچہ ہے، وہ اپنے قیدیوں میں بچہ تلاش کرتی رہی، اس کو آخر بچہ مل گیا، اس نے فوراً کیا کیا، ہاں جی، اخذت ہو، فوراً بچے کو پکڑا، فَأَلْسَقَتُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، ہاں جی، اس نے فوراً اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگ گئی۔ دیکھو ماں کی ممتا، دیکھو بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ دیکھو آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ لَلنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا فِي النَّارِ، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحیح بولو، تو صحیح بولو، اچھا بولو، نہیں، صحابہ بھی یہی گالا کسی نہیں، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا لا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں ہو، دودھ پیتا ہوا بچہ ہو، دودھ پینے والے بچے کو ماں کیسے آگ میں ڈال دے گی؟ میرے آقا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ اللَّهِ تَطْرَحُهُ فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَٰذِهِ بِوَلَدِهَا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی، کیوں کہ اس سے یہ پیار کرتی ہے، اس کا یہ جگر کا ٹکڑا ہے، تو اللہ اس سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو نہیں چاہتا کہ اس کو آگ میں ڈال دے، اللہ نہیں چاہتا کہ بندے کو اپنے کو آگ میں ڈال دے۔ یہ تو ماں ہے، اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی، لیکن قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے، لیکن بندے ذرا تو بھی سوچ
کیا ہم اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکامات کو کتنا ایکسپٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کتنا مانتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جتنا مانتے ہیں؟ یاد رکھ لیں، دنیا کے سارے مذاہب کی ریسرچ کر لیں، سارے ادیان کو چھان لیں، جو مقام اور مرتبہ انسانیت کو، چاہے اس میں بلکہ جانوروں کو، بلکہ ایک ریاست کو، ایک مملکت خداداد کو، جو مقام اور مرتبہ میرے اللہ اور میرے مصطفیٰ نے دیا ہے اور کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بیٹیوں سے اگر کوئی پیدا ہوتی ہے تو چہرے پر بل نہیں ہونے چاہیے، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، یہ کفار کا شعار ہے۔ کافر چہرے پر اپنے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، وَهُوَ قَدِيم، غصے سے لال پیلے ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، ہاں جی جب ان کو خوشخبری دی جاتی بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَدِيم، ان کے چہرے سیاہ اور ان کے چہرے پر غصے کے آثار کہ اللہ نے مجھے بیٹی دے دی، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اسی طرح کا ایک دل خراش واقعہ میاں والے کی سرزمین پر آیا، وہ ظالم باپ نے بیٹی کو ختم کر دیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ بیٹی پر نزہۃ المجالس کے اندر ایک بات لکھی ہے، امام حسن فرغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم کسی ولی کامل کے پاس بیٹھے تھے تو ان کے پاس کرد قبیلے کے چند لوگ آئے، کہنے لگے یا حضرت ہمارے ساتھ بازار میں چلیں، جلدی چلیں۔ کہا کیوں خیر ہے، جلدی کیوں چلیں؟ کہا سامان خریدنا ہے۔ کہا کہ چلتے ہیں بیٹھیے، نہیں فرمایا جلدی چلیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اور جلدی چلیں گے۔ کہا کہ کیوں؟ فرمایا کہ سنیے، پورا واقعہ مفصل بیان کیا۔ فرمایا کس طرح کہ یہ ہمارے ایک قبیلے کا سردار ہم میں موجود ہے، اس کو اللہ نے کئی بیٹیاں عطا فرمائی تھی، کتنی بیٹیاں اللہ نے اس کو دی، لیکن جب اس کی بیوی کا بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو نے اب بیٹی جنی، بیٹی پیدا کی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو ہم ایک سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک غار آئی، پہاڑ آیا، تو ساتھ اس میں چھوٹا سا تالاب تھا پانی کا، تو وہ اس سردار کی بیوی پانی کے بہانے اس پانی کی طرف گئی، تو وہیں پر اس کو درد ذہ ہوا اور اللہ نے اس کو پھر ایک بیٹی عطا فرما دی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر اب میں جا کر اپنے خامد کو بتاتی ہوں، قافلے والوں کو بتاتی ہوں تو وہ تو مجھے مار دے گا، وہ قبیلے کا سردار ہے، برادری کا سردار ہے، تو لہذا کیوں نہ ایسا ہو۔ اس نے بچی کو لپیٹا کسی کپڑے میں، تو قریب ہی پہاڑی میں غار تھی، اس میں وہ بچی چھوڑا ہے۔ تو اپنے خامد کو جا کر کہنے لگی کہ وہ حمل ایک ضائع ہو گیا، ہمارا مسئلہ کچھ نہیں تھا، ویسے پیٹ میرا ابھرا ہوا تھا، تو لہذا بچہ کوئی نہیں ہے۔ اب وہ حضرت امام حسن ابو فرغانی فرماتے ہیں کہ اب لوگ بتا رہے ہیں کہ 6 ماہ بعد پھر ہمارا اسی راستے پر سفر کرنا ہوا، اب پھر اسی راستے پر گزرے تو وہی تالاب، وہی پانی کے قریب سے ہم پھر گزرے، وہ عورت پھر پانی کے بہانے برتن لے کر پانی کے بھرنے کے بہانے وہاں پہنچی اور دیکھا کہ شاید بھائی غار کی طرف نظر ماروں، شاید بیٹی کی ہڈیاں مل جائیں یا بیٹی کی کوئی شے مل جائے، لیکن کیا دیکھا، بیٹی 6 ماہ کی جو ہے وہ سال کی لگ رہی ہے اور ہرنی بیٹی کو دودھ پلا رہی ہے، ہرنی بیٹی کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو وہ ماں قریب جاتی ہے، ہرنی دور چلی جاتی ہے، لیکن جب ماں قریب گئی تو بیٹی رونے لگ گئی، ہرنی دور چلی گئی۔ پھر دوبارہ ماں وہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے، ماں پیچھے ہٹتی ہے، اللہ کی طرف سے اس پر ہرنی کس نے مقرر کی؟ اللہ نے مقرر کی۔ اب دیکھو جس کو اللہ رکھے اس کو کون بھلا سکتا ہے؟ بیٹی کی پرورش اللہ نے اس ہرنی کی ڈیوٹی لگا دی، بیٹی کی پرورش اب ہرنی کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے۔ اس نے جا کر قافلے والوں کو بتایا، جب قافلے والوں کو اس بات کا علم ہوا تو فوراً جا کر پہنچے، کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں اس ڈر سے نہیں بتایا کہ میرا خامد مجھے طلاق دے دے گا۔
آج بھی اس طرح کے جہلیت کے لوگ، ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ تو نے 3 بیٹیاں جنی ہیں، اگر چوتھی جنی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ نا 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 نا، یہ تو رب کے کام میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ نہیں 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 نہیں، بیٹی اللہ کی عطا کرتا ہے، بیٹی جو ہے وہ رب عطا فرماتا ہے، بیٹے بھی رب عطا فرماتا ہے۔ اگر بیٹی پر تو شکر ادا کرے گا، اللہ تجھے بیٹی کے بعد اللہ بیٹا بھی عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم اس بیٹی کے قریب گئے، ہرنی دور چلی گئی، پھر ہم بیٹی کو اٹھا کر گھر لائے۔ اب وہ بیٹی بالغہ ہو چکی ہے، اس باپ نے اب پرورش کی ہے، اب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو اپنے گھر کا کرنے والے ہیں، اس کے لیے سامان خریدنے آئے ہیں۔ یہ ہے بیٹی کی شان۔ اس طرح ایک بیان کے اندر یہ بات بھی موجود ہے تفسیر کبیر کے حوالے سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب سے کلمہ پڑھا مجھے مزہ نہیں آ رہا، مٹھاس اس کی چاشنی محسوس نہیں کر رہا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میں تاجر تھا، میرا بچہ پیدا ہونے والا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو کہا، بیوی کو کہا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو دفن کر دینا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو رکھ لینا۔ میں چند دنوں بعد واپس آیا تو میرے بیوی نے مجھے کہا کہ وہ میرا بچہ پیدا ہوا تھا جو فوت ہو چکا ہے، 5 سال گزر گئے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی ایک موجود ہے، میں جس گھر میں وہ رہ رہی تھی وہاں چلا گیا، بیٹی کو پکڑ کر گھر لایا، بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کرو، تیار کرنے کے بعد اس نے سونے کپڑے پہنا کر یا رسول اللہ میں نے اس کو پکڑا، ایک جنگل میں لے گیا، جنگل میں وہ مجھے پکارتی تھی اے بابا، میں گڑھا کھود رہا تھا، گڑھا کھودتے کھودتے کہتی ہے کہ بابا میں کھودتی ہوں، تم کیوں تکلیف میں کر رہے ہو؟ ہاں جی، وہ باپ کہتا ہے کہ نہیں بیٹی میں کھود رہا ہوں۔ جب گڑھا کھود دیا جاتا ہے باپ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا، اس گڑھے میں ڈال دی، استغفر اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلو اٹھا اٹھا کر اپنے آنسو پوچھ رہے تھے۔ بیٹیوں کی عزت کرو لوگوں، یاد رکھ لینا یہی بیٹی چارپائی کے پاس آ کر روئے گی، بیٹے تو کیا کریں گے مال و دولت تقسیم کرنے میں لگ جائیں گے کہ باپ نے 2 محل چھوڑے ہیں، 2 پلازے چھوڑے ہیں، 2 دکانیں چھوڑی، ایک میری ایک تیری، بیٹی چارپائی پر کے پاس آ کر روئے گی۔ ہاں جی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو مارا، پھر دوبارہ جب باہر آنے لگی میں نے پھر مارا، اور دوبارہ گڑھے میں چلی گئی، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی، جب مٹی ڈال رہا تھا یا رسول اللہ مجھے پکار رہی تھی کہ اے بابا تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنی اولاد کو زندہ درگور کر رہے ہو۔ یا رسول اللہ مجھے رحم نہ آیا، آخر کار وہ مجھے کہتی ہے اے بابا تو مجھے دفن تو کر رہا ہے لیکن میری ماں کو ایک سلام کہنا، میری ماں کو ایک سلام کہنا۔ یا رسول اللہ یہ آواز میرے کانوں میں بار بار گونجتی ہے، تو وہ جب آواز میرے کانوں میں بار بار گونجتی ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی شے مزہ نہیں دے رہی، نہ کھانے کے لیے، نہ پڑھنے کے لیے، نہ بیٹھنے کے لیے، زندگی ایک بے سکون سی ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اب چپ ہو جا، میرے آقا کی آنکھوں مبارک سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ہاں جی فرمایا کہ اے بندے یاد رکھ لے اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے، اسلام میں جب بندہ آ جاتا ہے اس کو اللہ ایک مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، لیکن جو پڑھ لیتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو بندہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، عمل صالح کیے، جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، نیک کام کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے بندے اللہ تبارک و تعالی پچھلے گناہوں کو جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہوئے ہیں، چاہے وہ زندہ درگور بیٹیاں ہیں، چاہے وہ شراب ہے، چاہے وہ زنا ہے، جو بھی گناہ ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر انسان سے سرزاد ہوتے ہیں، لیکن جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، جب بندہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔
اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس واسطے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شفاق باپ نے جو یہ کارنامہ انجام دیا ہے اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ ہر باپ کی یہ کان، بلکہ یاد رکھ لیں پتہ نہیں دلی گوارا نہیں کرتا کہ بیٹی کو مارے انسان، فیر مار دے، پتہ نہیں وہ باپ تھا یا کوئی اور تھا ظالم انسان۔ بیٹی کے لیے پھر محبت باپ کی زیادہ ہوتی ہے بیٹی سے، ہاں جی، تو اس نے پتہ نہیں کیسے 7 دن کی ایسے چہرہ اس کا بچی کا جو سوشل میڈیا پر آیا، ہاں جی، ایسا کھلکتا چمکتا ہوا چہرہ، ایٹا موٹا تازہ چہرہ، اس نے کیسے یہ گوارا کر لیا کہ پسٹل کے ساتھ لڑکی کے اپنے سالے کو کہتا تم بھی ہٹ جاؤ، چاچا سسر کو کہتا تم بھی ہٹ جاؤ، ہاں جی، ورنہ میں تم کو فیر مار دوں گا، ہاں جی، وہ بیٹی کو زمین پر لٹا کر فیر مار دیتا۔ یار کیسا یہ پتہ نہیں اس کا دل تھا یا پتھر اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے محفوظ فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے دوستو بزرگوں؟ اس کی وجہ اسلام سے دوری ہے، اس کی وجہ یہ قرآنی آیات بڑی ہوتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، یہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان کو بیٹی کی، ان کے چہرے پر جو بل پڑ جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری سننے سے بیٹی کی چہرے پر بل پڑنا، بل ڈال لینا، چہرے پر غصے کے آثار دکھائی دینا، یہ تو کافروں کا شعار ہے۔ مومن کا شعار یہ ہے اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ مومن کا شعار اور مومن کی طریقہ کار تو یہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے جس کو بیٹیاں عطا فرمائی خیر و عافیت سے ان والدین کو ان کی احسن طریقے سے پرورش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی تھی، بیٹے نہیں دیے تھے، ہاں جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے تھے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں، ہاں جی۔ تو نبی پاک کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اگر نعوذ باللہ اس میں کوئی عیب ہوتا تو پھر عیب والی چیز اللہ اپنے نبی کو دیتا؟ نا 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 نا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ بیٹی عیب نہیں ہے بلکہ بیٹی گھر کے لیے رحمت بن کے آتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت کی اچھے طریقے سے پرورش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔